الرحمن کی وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، فرمایا جب وہ لغویات پر سے ان کا گزر ہوتا ہے لغویات سے اجتناب کرتے ہیں، فضول گفتگو میں حصہ نہیں لیتے۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 3 میں فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، وہ ہمیشہ بیکار چیزوں کے اندر اپنا حصہ نہیں ڈالتے، بیکار چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں، سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ ترمذی کے اندر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ایک شخص کے اسلام کے بہترین ہونے کی دلیل یہ ہے، اسلام کے اچھے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دے جو چیز فضول ہے، بیکار گفتگو، بیکار باتیں، بیکار مجالس، بیکار دوستانہ، یہ ساری چیزیں وہ چھوڑ دیتا ہے۔ کامل مسلمان وہ یہ ہے۔ ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، دو آوازیں ایسی ہیں جو دنیا کے اندر بھی ان پہ اللہ کی لعنت ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی لعنت ہوگی۔ یہ دو ملعون آوازیں ہیں، اللہ کو ناپسند ہیں، ایسی آوازیں نکالنے والا، اور جس مجلس کے اندر ایسی آوازیں نکلتی ہیں اس مجلس پہ اللہ کی لعنت برستی ہے۔ مزمار عند نعمت، فرمایا اللہ نے کوئی نعمت دے دی، کوئی خوشی کا موقع عنایت فرما دیا، خوشی کے موقع پہ گانا بجانا، اس مجلس پہ اور گانے بجانے پہ اللہ کی لعنتیں برستی ہیں۔ ہمارے یہاں منگنی ہوتی ہے، شادی ہوتی ہے، وہاں ڈھول باجے بجتے ہیں، وہاں گانے بجانے کی مجلسیں قائم کی جاتی ہیں، حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا خوشی کے موقع پہ مزمار، گانے بجانے کی آواز یہ ملعون آواز ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا رنت عند مصیبت، کوئی مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، مالی جانی نقصان ہو گیا، کسی کا انتقال ہو گیا، ایسے وقت میں بین کرنا، نوحہ کرنا، گلے کو اپنے گریبان کو پھاڑنا، چہرے کو نوچنا، بالوں کو کھینچنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا مصیبت کے وقت جو رونے کی آواز ہے، نوحے کی آواز ہے، یہ بھی ایسی آواز ہے کہ اس پہ اللہ کی لعنت برستی ہے۔ رونے کی اجازت ہے لیکن نوحہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دل غمگین ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو ٹپک جاتے ہیں، لیکن اس وقت میں بے جا آوازیں نکالنا اور نوحہ کرنا، شکوہ شکایت کرنا، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ تو یہ دو آوازیں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں، ملعون آوازیں ہیں، خوشی کے وقت گانے بجانے کی آواز اور غم اور پریشانی کے وقت نوحے کی آواز۔ سورہ لقمان میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو باتوں کو خریدتے ہیں، لہو الحدیث، بیکار کی جو باتیں ہیں، لغویات کی جو باتیں ان کو خریدتے ہیں۔ علماء نے لکھا اس سے مراد ہے گانا بجانا۔ پہلے زمانے میں ہوتا تھا وہ لونڈیوں کو بلاتے تھے، رقاصاؤں کو بلاتے تھے، رقاصاؤں کی مجلسیں منعقد کرتے تھے، ان کو پیسے دے کے، جیسے ہمارے ہاں آج کل ہوتے ہیں گلوکار جن کو کہا جاتا ہے، تو وہ گلوکاروں کو بلا کے وہ گانا بجانا لوگوں کو سناتے ہیں، لوگ ان کو پیسے دیتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں سورہ لقمان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا بعض ایسے بدبخت ہوتے ہیں جو پیسے کے بدلے ایسی آوازیں سنتے ہیں اور ایسے لوگوں کو لے آتے ہیں۔ ترمذی کے اندر روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت کی نشانیوں میں کہ جب گانا بجانا عام ہو جائے گا، لغویات عام ہو جاتے ہیں، ہو جائیں گے، وظہرت القینات والمعازف، گانے بجانے کے آلات، گانے بجانے کی مجلسیں یہ عام ہو جائیں گی، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت پھر اللہ کی طرف سے میری امت پہ ایسے عذابات آئیں گے جیسے تسبیح کا دھاگا وہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے دانے نیچے زمین پہ ٹپ ٹپ گرتے ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں فلسطین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، یہ امت پہ اللہ کی طرف سے ایک پکڑ ہے، عذاب ہے، ہمارا امتحان ہے۔ بارشیں ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ اولے پڑتے ہیں، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، سیلاب آ جاتے ہیں، پھر مہینے مہینے بارشیں نہیں ہوتی، فصلیں جل کے راکھ ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ فرمایا جب گانا بجانا عام ہو جائے گا پھر اللہ کی طرف سے طرح طرح کے عذابات بھی آئیں گے۔
شعب الایمان کی روایت ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا لَيَشْرِبَنَّ أُنَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ، میری امت کے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو شراب کو پئیں گے، شراب کے پینے کو جائز سمجھیں گے، وَيُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، شراب کو کوئی اور نام دے دیں گے، شراب کے نام سے نہیں، شراب کے مختلف نام ہوں گے، یہ فلاں 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 مختلف قسم کے نام ہوں گے، ان ناموں سے وہ شرابوں کو پئیں گے، اور وَيُضْرَبْ عَلَى رُؤُوسِهِمُ الْمَعَازِفُ، شراب پینے کے بعد ان کی مجلسوں کے اندر گانا بجانا ہوگا، لڑکیاں ناچیں گی، گانے والے وہ گانا گائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یخسف اللہ بہم الارض، اللہ ایسے لوگوں کو زمین کے اندر دھنسا دیں گے، ان پہ زلزلے آئیں گے، زمین پھٹے گی، زمین کے اندر چلے جائیں گے، وَيَجْعَلُ مِنْهُمْ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ، اللہ ان کی صورتوں کو مسخ کر کے بعض کو بندر اور بعض کو خنزیر بنا دیں گے۔ ترکی کا ایک مشہور واقعہ، ایک نہیں کئی کتابوں کے اندر موجود ہے، انہوں نے کیا کیا، بحری بیڑے کے اوپر بحری جہاز میں ان کے فوجیوں نے ایک مجلس قائم کی، اور اس مجلس کے اندر انہوں نے رقاصاؤں کو بلایا، لڑکیوں کو بلایا، وہ ناچ رہی تھی، شراب کا دور چل رہا تھا، اور ایک ترکی فوج کے کیپٹن نے، پرانی بات ہے، ترکی فوج کے کیپٹن نے، انہوں نے اس مجلس کے اندر قرآن کریم کی بے حرمتی بھی کی، اللہ کی پکڑ آئی، اور اسی دوران ان پہ آسمانی بجلی گری، وہ سارے کے سارے تباہ ہو گئے، سمندر کے اندر غرق ہو گئے۔ پیر ذوالفقار صاحب نے ان کا واقعہ لکھا، ہندوستان کے ایک عالم، انہوں نے اس واقعے کو لکھا باقاعدہ تاریخ کے ساتھ، کس سن کی بات ہے اور کون سی تاریخ تھی، کیسی ان کی مجلس تھی جس میں بہت سارے سرکاری لوگ تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فوری طور پہ ان کو پکڑ لیا۔ اسی طرح اور بھی کئی روایات ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں فضولیات ہیں، لغویات ہیں۔ موبائل کا غیر ضروری استعمال، فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب، اس پہ گھنٹے گھنٹے ہم اپنے ضائع کر دیتے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ سب لغویات ہیں۔ جو عبد الرحمن بننا چاہتا ہے، رحمان کا بندہ بننا چاہتا ہے، اس کی 13ویں صفت یہ ہے کہ وہ ہر طرح کی لغویات سے اپنے آپ کو بچائے گا، فضول چیزوں سے، غیبت سے، چغلی سے، لوگوں کی باتیں کرنے سے، جیسے ہمارے مجالس کے اندر ہوتا ہے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، دوبارہ مختصراً یہ واقعہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمہ اللہ ہندوستان کے بہت بڑے صوفی بزرگ تھے۔ ان کی مجلس میں 2 طلبہ آئے، اور وہ طلبہ بلخ سے چل کے آئے۔ یہ جو روس سے آزاد شدہ جو ریاستیں ہیں، قازقستان اور یہ جو باقی ممالک ہیں، تو انہی کے اندر وہ بلخ ہے، تو وہ بلخ سے آئے تھے۔ وہاں ہندوستان میں آ کے مرزا مظہر جان جانا رحمہ اللہ وہ حوض پہ، اپنے خانقاہ اور مسجد کے حوض پہ وضو بنا رہے تھے۔ سائڈ پہ یہ دونوں طلبہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک طالب علم نے دوسرے سے کہا ہمارے بلخ کا جو حوض ہے وہ زیادہ بڑا ہے یا یہ بڑا ہے؟ ایک نے کہا یہ بڑا ہے، دوسرے نے کہا وہ بلخ والا بڑا ہے۔ یہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، وضو بھی بنا رہے ہیں۔ حضرت مرزا مظہر جان جانا وہ بھی وضو بنا رہے تھے۔ جو وضو بنا لیا، ان کی مجلس لگ گئی، دونوں طالب علم آئے، حضرت ہم بلخ سے لمبا چوڑا سفر طے کر کے آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں بیعت ہونے کے لیے۔ حضرت مرزا مظہر جان جانا فرمانے لگے نہیں، میں آپ کو بیعت نہیں کروں گا۔ فرمانے لگے حضرت کیوں؟ کہنے لگے اس لیے تم جاؤ پہلے دونوں تحقیق کرو، ماپو کہ بلخ کا جو حوض ہے وہ بڑا ہے یا یہ ہماری مسجد کا حوض بڑا ہے۔ جب آپ کو پتہ لگ جائے کون سا حوض بڑا ہے، اس کے بعد آنا، پھر میں بیعت کروں گا۔ کہنے لگے حضرت ہم سے غلطی ہو گئی، معافی چاہتے ہیں۔ حضرت فرمانے لگے نہیں، تصوف میں ایسا شخص نہیں چلتا جو فضولیات کے اندر زندگی گزارتا ہے۔ اگر وہ حوض بڑا ہوا تب آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ اگر وہ حوض چھوٹا ہے، یہاں کا حوض بڑا ہے، تب اس بات سے آپ کو فائدہ کیا ہے؟ آپ دونوں پورے وضو کے دوران ایک لایانی چیز کے اندر لگے ہوئے تھے جس کا آپ کو فائدہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کیا تھا، اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی؟ یہ ساری فضول چیزیں جس کا ہماری عملی زندگی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہر وہ عمل سیکھنا چاہیے جس سے ہمیں کوئی فائدہ ہو، عقائد کا فائدہ ہو رہا ہے، علم کا فائدہ ہو رہا ہے، عمل کا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو
تو جتنی بھی لغویات ہیں ان سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے آج کے درس قرآن کا دوسرا حصہ تھا، 13ویں صفت عباد الرحمن کی، لغویات سے اجتناب۔